سر جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور تو بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے آپ کے بڑے بڑے جلوس جلسے دیکھے ہیں، روڈز آپ کی بھر جاتی ہیں، جام ہو جاتی ہیں. قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں بہت آپ کا عوامی رابطہ بڑا مضبوط رہا. پھر ایسے کون سے محرکات ہوئے کہ یہ رابطہ ٹوٹتا اور آپ خود بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا؟ وہ کیا پھر فیکٹرز تھے جس سے آپ کو لگا کہ یہ چیزیں ہوئیں؟ بڑا فیکٹر تو ہمارا اتحادی سیاست تھی. اتحادی سیاست میں وقتی فائدہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن اتحادی سیاست کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بڑی پارٹی یا جس کو بڑی پارٹی بنا رہی ہوتی ہے وہ چھوٹی پارٹیوں کو کھا جاتی ہے. اور جماعت اسلامی ایون پنجاب میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہے، یہاں بھی ہم نے سیٹیں بھی ہم حاصل کیا کرتے تھے اور ووٹ بھی ہمارے اچھے خاصے تھے، لیکن اپنی شناخت کو ہم نے، اپنی جو آئیڈینٹی تھی وہ اتحادوں کی وجہ سے منیمائز ہونا شروع ہو گئی. پولیٹیکل آئیڈینٹی ویسے تو موجود ہے، خدمت ہم کر رہے ہیں، کام ہم کر رہے ہیں. اچھا جماعت اسلامی صرف انتخابی جماعت بھی نہیں ہے نا، یہ تو ہم سوسائٹی کو چینج کرنے کی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. سماج میں تو جو کام ہم کر رہے ہیں، الخدمت کا جو کام ہے وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے نا، اور وہ اپنی جگہ ہے اور وہ پے کرے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے تعلیم کا کام اور بہت ساری خدمات، ٹریننگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. خواتین میں ہمارا بہت زبردست کام ہے، یوتھ میں بہت کام ہے. تو وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن پولیٹیکل آئیڈینٹی کمپرومائز ہو گئی اتحادوں کی وجہ سے. پہلے کی وجہ سے ہوئی اور بعد میں ٹو سم ایکسٹینٹ ایم ایم اے کی وجہ سے بھی ہوئی. ایم ایم اے میں بھی ظاہر ہے اس وقت کی ضرورت بھی تھی اور اس وقت ایک بہت چارج بھی ملا اس کو. پاکستان کی پولیٹکس میں ایم ایم اے نے بڑا کارنامہ بھی انجام دیا، لیکن پھر ظاہر ہے کہ ایم ایم اے ٹوٹ بھی گئی اور پھر ظاہر ہے بہت سارے اختلافات بھی ہوئے، جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی میں کنفیوژن بھی پیدا ہو گیا. اور اس حد تک یہ کنفیوژن بڑھ گیا کہ لوگ یہ توقع رکھتے تھے جماعت سے کہ اب جماعت کا کام یہ ہے کہ یا تو وہ ایکس کے ساتھ اتحاد کرے یا وائی کے ساتھ اتحاد کرے، یعنی وہ خود تو کچھ بن ہی نہیں سکتی. ہم نے بہت سارے تجربات کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں 1 ووٹ ملے یا 1 لاکھ یا 1 کروڑ، ہم اپنی سیاسی شناخت کو قوم کے سامنے پیش کریں گے. ہم میں کیا کمی ہے کہ ہم کمپرومائز ہو کر جائیں؟ ہم کیوں نہیں لوگوں کے سامنے اگریسولی جا سکتے کہ دیکھیں یہ ہمارا ماضی ہے. یعنی ایم ایم اے کو آپ لوگوں نے ایک ٹیسٹ کیس بنا لیا کہ دس واز دا ریزن. آئی جے آئی، ہاں فرسٹ واز آئی جے آئی. میں سمجھتا ہوں آئی جے آئی بہت تباہ کن تھا، اور شاید پاکستان کے لیے بھی اور جماعت اسلامی کے لیے بھی. سر جس طرح ابھی آپ نے اپنے پروجیکٹس کا ذکر کیا، بنو قابل ہیں، دیگر پروجیکٹس ہیں، اس میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ نوجوان جڑ رہے ہیں، نوجوانوں میں بڑا مقبول رہا. لیکن سر مقبول ہونا، جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا پنجاب میں لیپ ٹاپس فری مل رہے ہیں، تو یہ پکا نہیں ہے کہ ووٹ ملے گا کہ نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد لیکن آپ کے خیال میں اب ووٹ ملنا بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ نہیں، لیکن اگر آپ بھائی لوگ ووٹ ملا تھا نا ہمیں کراچی میں جماعت اسلامی کو، سیٹیں بھی زیادہ تھیں، ووٹ بھی زیادہ تھے، تو میئر تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے نا. تو یہ تو میں جبھی تو کہہ رہا ہوں نظام بدلنا ہے. سر تو پھر یہی میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو گیدر کر رہے ہیں، جوڑ بھی رہے ہیں، ممبرز کی آپ نے وہ ایک ٹارگٹ بڑا ہائی رکھا ہوا ہے، پھر ووٹ نہیں لیں گے ان سے تو پھر کیا کریں گے؟ ووٹ کی طاقت کا یقین نہیں. میں کب کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے ہم نے تو یہ طریقہ کار طے کیا ہے کہ ہم انڈر گراؤنڈ کام نہیں کریں گے، ہم زیر زمین رہ کر سازشوں کے ذریعے سے نہیں آئیں گے، ہم سمجھوتا کر کے کسی بیک ڈور سے نہیں آئیں گے. تو یہ جو پھر آپ جو فورس گیدر کر رہے ہیں اتنے پروگرامز کے تحت، یہ آپ ڈٹرمنڈ ہے کہ یہ ووٹ دیں گے؟ بیکاز اکثر ووٹ دیں گے ووٹ تو نہیں ملتے. یہ تو ووٹ لیں گے لوگوں سے انشاءاللہ. یہ تو وہ لوگ ہمارے ممبرز بن رہے ہیں کہ جو لوگوں کو قائل کریں گے کہ آپ کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے. یہ ووٹ دینے والی فورس نہیں بنا رہے ہم، آپ دیکھتی جائیے انشاءاللہ. اور ہم بہت پر امید ہیں. ہم دیکھیں ایک بہت بڑا گیپ ہے پاکستان کی سیاسی، بہت بڑا ویکیوم ہے، اور اس وقت کوئی پارٹی بھی پاکستان کے عوام کے ایشوز پر بات نہیں کر رہی ہے، نہ بین الاقوامی ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ امریکہ نے اسرائیل نے جو فلسطین پر امریکہ کی مدد سے جو کچھ کیا ہے، 70-80 ہزار لوگوں کو شہید کیا اور نسل کشی کی ہے، تو پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے امریکہ کے خلاف احتجاج کیا ہو؟ نہ حکومت نہ اپوزیشن، سوائے جماعت اسلامی کے یا 1-2 اور مذہبی جماعتوں کے. سر اب تو نہیں دیں گے نا، اب تو وہ معترف ہیں ہمارے وزیر اعظم کے بھی. چلو وہ تو ابھی کی بات ہے نا، 2 مہینے کی. اچھا سر یہ مجھے بتائیے، ابھی آپ نے خود لیکن اپوزیشن کس چیز کی معترف ہے؟ سر ابھی آپ نے ذکر کیا کراچی کا، انتخابات کا، اوبویسلی آپ خود بھی وہاں سے جیتے، پھر آپ نے حلف بھی نہیں لیا، بیک آؤٹ کر گئے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس انتخابی نظام میں پرابلم ہے؟ بیکاز ابھی آپ نے کہا کہ ووٹ دے کے بھی وہ جیتے نہیں ہیں، تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے انتخابی نظام بدلنا چاہیے؟ اس والی سیٹ کا مسئلہ دوسرا ہے. ایک ہے بلدیاتی انتخاب، جس میں ہم نمبر 1 پارٹی کے طور پر ہم آئے اور سیٹیں بھی زیادہ تھیں. لیکن آپ مانتے ہیں نا کہ دھاندلی ہوئی 2024 میں؟ مجھے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ میتھمیٹکس کا قاعدہ بدل گیا،
192 ہار گیا اور 173 جیت تو پھر گیا. نوجوان نے تو اسی سسٹم کو دیکھ کے ووٹ دینا ہے. جبھی تو تو ہم آپ کہتے ہیں چاہتے آپ ہیں سسٹم کہ یہ بدلنے کی بدلے, تحریک تو وہ کیسا سسٹم ہونا چاہیے آپ وہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں جس کو ووٹ دیا جائے وہی آئے. آئین جو ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں آئین کو فالو کر لیں. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا آئین ٹھیک ہے, اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے, اس میں جمہوریت ہے, اس میں عام لوگوں کے لیے, اس میں تعلیم جو ہے وہ سب کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے. ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے, ایک جیسی صحت کی سہولت ملنی چاہیے, روزگار ملنا چاہیے, سب موجود ہے. سسٹم آئین ٹھیک ہے, سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو, اور وہ ایسے نہیں ہو جائے گی کوئی آپ کو گفٹ نہیں دے گا. لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا, لوگوں کو اپنے شعور کو پھیلانا پڑے گا, اور ایک ڈسپلن جد و جہد کرنی پڑے گی. ایک یہ ہوتا ہے نا کیوس پھیلانا, اور یہ ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ ایک دم سے ایک افراتفری پیدا کریں تو اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ملتا. منظم جد و جہد ہی انقلاب لاتی ہے. تو انقلاب کا مطلب صرف تباہی نہیں ہوتا, انقلاب نظام کی تبدیلی کو کہتے ہیں. تو ہم اس انقلاب کے دائی ہیں کہ جس میں ہم جمہوری اور سیاسی عمل کے ذریعے سے انقلاب لانا چاہتے ہیں, چور دروازے سے نہیں آنا چاہتے. مطلب ووٹ کا سسٹم اور جو آئین میں ہے وہ ویسے کا ویسے دو ہی جد و جہد ہمیں ساتھ کرنی پڑیں گی. ایک یہ کہ انتخاب میں تو ہم جائیں گے, ظاہر ہم نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ انتخابی نظام کی اصلاح کریں گے.